الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے ہزاروں اشخاص نمایاں ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اپنی زندگی نمونے کے طور پر پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کی زندگی بنے نوع انسان کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن ہے۔ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی، نیکی اور اخلاق اور تعطیر و قلب کے لیے کامیاب کوشش، اور اگر کسی طبقہ انسانی نے سر انجام دی ہے تو وہ صرف حضرات انبیاء کرام کا طبقہ ہے جو خدا کے فرستادہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یوں تو ہر نبی نے اپنے وقت میں اپنی قوم کے سامنے اس زمانے کے اعلیٰ اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا۔ کسی نے صبر، کسی کے اثار، کسی نے قربانی، کسی نے زہد، غرض ہر ایک نے انسان کی مشکل زندگی میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے روشنی کر دی۔ یہ رہنمائے سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تمام انبیاء کرام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شرط ایمان میں سے ہے، لیکن ختم نبوت اور آخری کامل انسان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو خاص شرف عطا ہوا، وہ دیگر انبیاء کرام کو اس لیے مرحمت نہیں فرمایا گیا کہ انہیں دائمی، آخری اور خاتم بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی شریعت دے کر بھیجے گئے جو کامل تھی اور جس کی تکمیل کے لیے پھر کسی دوسرے کو نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم دائمی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو مجموعہ کمال بنا کر بھیجا گیا۔ وہ نمونہ حیات جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل قرار دیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ دنیا کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری عالم انسانیت اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے تمام پہلو سب کے سامنے ہے، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا ہر پہلو روشن اور واضح ہو انسان کے لیے نمونہ کام دے سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں انسانوں کے ہر طبقے اور ہر ذوق کے لیے عمل کے درس اور سبق موجود ہیں۔ ایسی زندگی جو ہر انسانی گروہ اور ہر انسانی حالت کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، وہ صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر کی تلقید کرو، غریب ہو تو شعب ابی طالب کی قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، استاد اور معلم ہو تو صفا کے درسگاہ کے عظیم معلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو، جہاں اور جس حال میں بھی ہو،
تمہاری سیرت کی درستگی اور اصلاح کا سامان تمہارے لیے چراغ و ہدایت اور رہنمائی صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہی پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے عظیم اور بلند ترین انسان قرار دیا اور گواہی دی، بے شک آپ صلی اللہ تعالی وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ انسان کے اخلاق، عادات اور اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقف کار نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کو 15 سال ہو چکے تھے، اور یہ مدت اتنی طویل ہے کہ انسان ایک دوسرے کے عادات و خصائل اور طور طریقے سے اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے۔ اس کامل اعتماد کا اثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح پڑتا ہے کہ ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے، اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، حق کی طرف داری کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور اخلاق سے واقف ہوگا؟ آپ گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہسمکھ، طبیعت کے نرم اور اخلاق کے نیک تھے، طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاج نہ تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوری نہیں تلاش کرتے تھے، دل شکنی نہیں کرتے تھے، بلکہ دلوں پر مرحم رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مولد کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو جو نصیحت فرمائی ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ تمام دنیا میں یہ فخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ تعلیم اور اصول کے ساتھ عمل اور اپنی مثال پیش کرتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم اپنے عمل کی تعلیم کے ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا میں گزرنے والی کسی بھی شخصیت کی سالانہ زندگی میں ایسی عملی ہدایات اور کامل امثال کی کوئی نظیر نہیں ملتی جو تنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں مجتمع ہے، کیونکہ کامل انسان صرف اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تلقید کو اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کے فرمان کے ساتھ لازم ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔